وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ کافر صلح کی طرف امادہ ہو جائے، جھک جائے، صلح کی طرف آ جائے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی طرف آ جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ کافر یہ ارادہ رکھے، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّہ، تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہیں۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی قوت کے ساتھ۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے میثاق مدینہ کے حوالے سے چند باتیں بیان فرمائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جتنے بھی مذاہب کے رہنے والے لوگ تھے ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہر مذہب والے کو مذہبی طور پر مکمل آزادی ہوگی، یعنی وہ اپنی شریعت کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، اس کو مکمل آزادی ہوگی۔ دوسری شرط معاہدے کے اندر یہ تھی کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ ظالم اگرچہ اپنے قبیلے کا ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مظلوم اگرچہ اپنے قبیلے کا نہ ہو اس کا ساتھ دیا جائے گا، یعنی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ بھی شرط تھی ان میں معاہدے میں کہ باہر سے اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم جتنے بھی مذہب کے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے یکجان ہو کر ایک جسم ہو کر ان پر حملہ کریں گے، مل کر ان پر حملہ کریں گے، اور باہر کی دشمن کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے دشمن کی مدد کی تو وہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا شمار ہوگا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو یہود تھے ان سب کے ساتھ معاہدہ کیا۔ لیکن بارہا مدینہ کے اندر جو یہود تھے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، اور بدر کے اندر، اس طرح احد کے اندر اور بہت سارے معرکوں کے اندر انہوں نے مشرکین مکہ کی مدد کی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے حکم کیا کہ ابھی ان کا قلعہ کما کرنا ہے، یعنی ان کو ختم کرنا ہے۔ وہ گزشتہ آیتوں کے اندر باتیں بیان ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بات بیان ہوئی کہ اگر کسی قوم کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور یہ قوم والے یہ گمان ہو کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ اس معاہدے کو توڑنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اب کے بعد آپ تیار رہیں، ہم بھی تیار رہیں، کسی وقت بھی ہمارا مارکا ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ اگر کہ کسی قوم کے بارے میں یقینی معلوم ہو جائے کہ یہ قوم جو خیانت کرنے والی قوم ہے اور یہ انہوں نے خیانت بھی کی ہے معاہدے کے اندر، تو پھر ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، ان کی شرائط کے مطابق معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، لہذا اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور فوراً ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ گزشتہ آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی۔ یہاں آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی اگر کافر صلح کی طرف آ جائیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کریں۔ لیکن یہاں ابتدا اللہ نے کافروں سے کی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے صلح کرنے میں پہل نہ کرے، اس لیے کہ مسلمان پھر کمزور نظر آئے گا۔ اللہ نے مسلمان کو کمزور پیدا کیے نہیں ہے، مسلمان تو کبھی کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کی قوت جس کے پاس ہو تو کمزور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو تو کمزور نہیں ہو سکتے، وہ تو سب سے طاقتور ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ صلح کی طرف آ جائے، امادہ ہو جائے تو آپ بھی صلح کر لیں، لیکن صلح کے اندر پہل نہیں کرنے کہ بھائی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ صلح کرنا چاہتے تو صلح کر لیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ مسلمان ڈر گئے، مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان لڑ نہیں سکتے، اس لیے پھر آپ کو جو ہے کمزوری دکھانی پڑے گی، آپ کمزور شمار ہوں گے۔ دیکھیے بندہ میدان جہاد کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر مسلمان میدان جہاد کے اندر نکلے
ویسے اکڑ کر چلنا ناجائز ہے۔ عام طور پر میدان جہاد کے علاوہ سوائے ایک موقع ہے، وہ بعد میں بتایا جائے گا کہ وہاں اکڑ کر چلنا، مطلب میدان جہاد کے علاوہ کہیں بھی ہو اکڑ کر چلنا ناجائز ہے تکبر کرتے ہوئے۔ لیکن میدان جہاد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا حکم ہے اکڑ کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو دشمن یہ سمجھے یہ کمزور ہو چکے ہیں۔ جب مدینے سے صحابہ کرام اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کو جب عمرے کی نیت سے چلے گئے تو وہ عاجزی کے ساتھ طواف کر رہے تھے صحابہ کرام اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھیے ان کو مدینے کی بیماریوں نے کمزور کر دیا ہے، اب چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے، حالانکہ ان کے اندر تو عاجزی تھی۔ لیکن اللہ نے پھر کیا حکم دیا کہ جب بھی آپ طواف کرو تو پہلے جو 3 چکر ہے اس کے اندر اکڑ کر چلنا ہے، جیسے پہلوانی کرتے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہیں مسلمان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر یہ سمجھے مسلمان کمزور ہو چکا ہے، اسلام کمزور ہو چکا ہے لہٰذا کمزوری نہیں۔ تو اس لیے صلح کے اندر پہل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ صلح کو پسند فرماتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی آپس کے اندر جو بات ہے اس کے اندر پہل کر سکتا ہے، لیکن کافر کے ساتھ اس طرح کی صلح میں پہل نہ کریں، بلکہ جب کافر صلح کا ہاتھ پھیلائے تو پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جائے، پہلے نہ بڑھایا جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، یعنی کافر تو صلح کو توڑنے والا ہے ہی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاہدہ برقرار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے، تو آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو کیا پورا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی عادت کیا ہے صلح کو توڑنا ہے، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے صلح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ لہذا جو بندہ صلح کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو ہم باتیں کر رہے ہیں صلح کے اندر باتیں کریں گے یا ہوگی، کہیں بھی صلح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سننے والا ہے، اور علیم کیا ہے سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ مطلب جو بھی فریقین ہیں آپس میں صلح کر رہے ہیں ان کی نیتوں کے اندر جو باتیں ہیں کہ بھائی میں آج صلح کر لوں گا کل دوبارہ حملہ کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے۔ ایک آدمی صلح کر رہا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے جو ہمارے ساتھ ظلم کرنے والا ہے اس سے انتقام لوں گا، لیکن جب وقت آئے گا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو کہا انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اللہ فرما رہے وَإِن يُرِيدُوا، اگر یہ کافر یہ ارادہ کرنا چاہے، یعنی ان کے دل کے اندر یہ ارادہ ہو أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کے دھوکہ دیں گے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، تو کہا آپ یعنی آپ کو دھوکے کی نیت سے وہ آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو کیا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی جس بندے کے ساتھ اللہ ہو، جس مسلمان کے ساتھ اللہ ہو، کافر جتنے بھی تدبیریں کرے اس کی تدبیریں کام نہیں آئیں گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے بھی تدبیریں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تدبیریں کی، ٹھیک ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے تدبیر چلائے اس طرح تو کوئی چلا نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کر لی بھی جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ پوری زندگی تو کوئی لڑ نہیں سکتا ہے نا، پوری زندگی کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، جنگ کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور کافر تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کو دنیا سے محبت ہے، وہ تو چند دن لڑ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ان کی ہمتیں ہار جاتی ہے پھر وہ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ والذی ایدک بنصرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی، آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ، یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کھڑا کیا، مسلمانوں کو تیرے ساتھ کھڑا کیا، بدر کے اندر، احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، اور جتنے بھی دیگر معرکات تھے، غزوات تھے، ان سب کے ساتھ، سب کے اندر آپ کے ساتھ مومنوں کو اللہ نے کھڑا کیا، مسلمانوں کو کھڑا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔